بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم قانون شریعت پڑھ رہے ہیں۔ قانون شریعت سے نبی اور رسول کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کیا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفتوں کے تعلق سے جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی میں کون کون سی باتیں ہونی چاہیے اور کون کون سی باتیں نہیں ہونی چاہیے، تاکہ بندہ کفر سے بچا رہے۔ اسی وجہ سے ہم نبی کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں۔ ولی کو نبی سے افضل ماننے کا حکم۔ ولی کو نبی سے افضل ماننا کیسا؟ ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ولی چاہے کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو، وہ کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب برابر نہیں ہو سکتا تو افضل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے۔ جو بندہ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 17، نبی کی عظمت۔ اسے عظمت پڑھنا ہے، عظمت نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ذوق فتحہ کے ساتھ۔ نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کی تعظیم فرض عین ہے۔ اسی لیے تو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام فرائض فروع ہیں۔ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ تمام اصولوں میں سے، تمام اصلوں میں اصل کیا ہے؟ بندگی استاجور کی ہے۔ استاجور کی بندگی یہ تمام اصلوں میں اصل ہے۔ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ کسی بھی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب، ذرہ برابر توہین کفر ہے۔ دیکھیے کفر ہمیں حاشیہ نمبر 2 لگا ہے۔ حاشیہ نمبر 2 میں بیان کر رہے ہیں، فتویٰ قاضی خان میں ہے، لو عاب الرجل النبی فی شیء کان کافرا، یعنی جو شخص نبی کو کسی طرح کا عیب لگائے وہ کافر ہے۔ فتویٰ عالمگیری میں ہے، لو قال لشاعرہ علیہ السلام شعیر یکفر، یعنی اگر نبی علیہ السلام کے بال کو بلوا تصغیر کے صیغے سے کہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک کی توہین کرنا، موئے مبارک کے لیے تصغیر کے ساتھ لفظ استعمال کرنا کفر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا بدرجہ اولا کفر ہے۔ جب نبی پاک کے موئے مبارک کی توہین کفر ہے تو جو بندہ نبی پاک کو گالی دے وہ بدرجہ اولا کافر ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک کے گستاخ کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرامی کہا ہے، زنیم کا لفظ استعمال کیا ہے، وَبَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم، اس طرح، یعنی وہ حرامی ہے اس کے بعد۔ خیر، سارے نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی وجاہت و عزت والے ہیں۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی وجاہت اور عزت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ عز وجل چوڑھے چمہار کی مثل کہنا کھلی گستاخی ہے اور کلمہ کفر ہے۔ نبی کو اللہ کی بارگاہ میں چوڑھے چمہار کی طرح کہنا یہ کھلی گستاخی ہے اور کلمہ کفر ہے۔ چوڑھے سے مراد کیا ہے؟ یعنی بھنگی۔ اور چمار کسے کہتے ہیں؟ چمار کے بارے میں حاشیہ نمبر 4 میں بیان کر رہے ہیں، موچی جو مردہ جانوروں کی کھال اتارتے، رنگتے، جوتے بناتے، جوتے گاڑھتے اور پالش کرتے، اسے چمار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کے لیے کہنا کہ نعوذ باللہ نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چوڑھے چمار کے مثل ہیں، یہ کلمہ کفر ہے۔ نبی کی حیات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء زندہ ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں
اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ اللہ عز و جل کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر زندہ ہو گئے، ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ بعض حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اللہ تعالیٰ ایسے گستاخوں کو جہنم عطا کرے، جہنم میں خطرناک سزا دے۔ نبی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، جبکہ قرآن پاک شہیدوں کی زندگی کا ثبوت دے رہا ہے، شہیدوں کی زندگی گواہی دے رہا ہے کہ شہید زندہ ہیں۔ شہیدوں کی زندگی گواہی قرآن پاک دے رہا ہے۔ جب شہید زندہ ہے تو نبی بدرجۂ اولا زندہ ہے۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ نبی شہید سے افضل ہے۔ جب شہید زندہ ہے تو جو اس سے افضل ہے تو وہ بدرجۂ اولا زندہ ہوگا۔ خیر، انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ اللہ عز و جل کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آئی ہے، پھر زندہ ہو گئے، ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیے حاشیہ نمبر 1 میں بیان کر رہے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تکمیل الایمان میں لکھتے ہیں، یہاں پہ فارسی عبارت ہے، دیکھیے، مقام نبوت و رسالت بعد از موت ثابت است و خود انبیاء را موت نبود و انشا ہے و باقی اند و موت ہما است و موت ہما است کے اکبار چشیدہ اند بعد ازاں ارواح را بابدان ایشا اعادہ کنند و حقیقت حیات ببخشند چنانچہ در دنیا بدند کامل تر از حیات شہیدہ کے معنوی است۔ اب اس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں، یعنی کمال نبوت و رسالت مرنے کے بعد بھی ثابت رہتا ہے، اور خود نبی لوگ مرتے نہیں، وہ لوگ زندہ اور باقی ہیں۔ ان کے لیے موت بس اتنی ہے کہ ایک بار چکھا اور پھر اس کے بعد ان کی روحیں ان کے بدن میں واپس کر دی گئیں اور ان کو وہی اصل زندگی دے دی گئی، بیان کیا نا، وہ حقیقت حیات ببخشند، اور ان کو وہی اصل زندگی دے دی گئی جیسی کہ دنیا میں تھی۔ یہ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو عبدالحق محدث دہلوی یہ جو ہیں ان کو سب لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب لوگ مانتے ہیں۔ جب ان کی کتاب سے ثابت ہے کہ نبی پاک زندہ ہیں تو اس میں جھگڑنا نہیں چاہیے، سب کو مان لینا چاہیے۔ مراقی الفلاح میں ہے وَمِمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حی یرزق متمتع بجمیع الملاذ والعبادات غیر أنه حجب عن ابصار القاصرین عن شریف المقامات۔ بیان کر رہے ہیں مراقی الفلاح میں، بیان جو کہ نور الرضا کا جو حاشیہ ہے اس میں مذکور ہے، اقول، اور بہت حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی زندہ رہتا ہے اور روزی پاتا ہے، انبیاء کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، ان اللہ یہاں سے ایک حدیث پاک کوٹ کر رہے ہیں، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اگرچہ اس حدیث میں کلام ہے لیکن فضائل میں یہ حدیث قابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے، فنبی اللہ، تو اللہ کے نبی حی زندہ ہیں، یرزق رزق دیے جاتے ہیں۔ تو بزرگوں کی عبارت سے کیا ثابت ہوا کہ نبی زندہ ہیں۔ نیز قرآن پاک جب شہیدوں کے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ شہید زندہ ہیں، ٹھیک ہے، مرتے نہیں ہیں، کہیں کہتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے، شہید زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے، تو نبی بدرجہ اولا زندہ ہوں گے، کیونکہ نبی جو ہیں یہ شہید سے افضل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یوں سمجھیے، کوئی بندہ اگر مفتی ہوگا تو عالم بھی ہوگا نا، ٹھیک ہے۔
اگر عالم کے لیے کوئی فضیلت ثابت ہے تو مفتی کے لیے تو بدرجہ اولا ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس لیے انبیاء جو ہیں یہ زندہ ہیں. عقیدہ نمبر 18 انشاءاللہ عز و جل نبی کے علم کے تعلق سے ہم دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.